الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو ہم کور کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کل میں نے آپ کو بھیجا ہے جمالی اور جلالی صفات الہی اور ان کا تقاضا۔ چارٹ کو اپنے سامنے رکھیں اور پوری طرح سمجھیں۔ نکال لیا آپ نے؟ جی ہاں۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے دیکھیں۔ پہلے اس رائٹ ہینڈ سائیڈ والی کو دیکھتے ہیں جہاں جمالی صفات کے نیچے لکھا ہے خالقیت، رزاقیت، حکمت، رحمت، رافت، محبت، عطا و بخشش، عفو و درگزر وغیرہ۔ یہ ان کو جمالی صفات کیوں کہتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ ان کل سے آپ نے سوال اللہ کی انسانوں سے محبت محسوس ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، آپ کو پتہ ہے، بڑے غور سے سنیے سمجھیے۔ سوال آپ کرتے نہیں ہیں، میں اب کیسے آپ کو چیزیں جب مجھے آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا نا۔ یہ وہ صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسا خالق ہے؟ احسن الخالقین ہے۔ جو چیز پیدا کی ہے کمال کر دیا ہے، ہر چیز کو سب رزق دے رہا ہے، صلاحیتیں، ذرائع، وسائل، حکمت۔ کوئی چیز اس کی ایسی نہیں ہے جو اس نے بنائی ہو اور حکمت سے خالی ہو۔ اسی طرح گنتے جائیں، جس ہستی میں یہ چیزیں ہوں گی وہ خوبصورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائیں، بولے نا آپ۔ جی سر، بالکل ہوں گی۔ اس میں اتنا حسن ہوگا ان صفات کی وجہ سے کہ وہ خوبصورتی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہوگی۔ قرآن کو سمجھیں ذرا۔ اور یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو انسان کے سیرت، کردار، اور پھر اگر انسانوں میں یہ چیزیں موجود ہوں اچھے درجے میں تو وہ انسان سب سے زیادہ اپنے سیرت و کردار میں، حقوق اللہ کی ادائیگی میں، حقوق العباد کی ادائیگی میں وہ سب سے پہلے ہوگا۔ تو یہ ہے جمال، یہ ہے خوبصورتی کہ اللہ میں تو یہ چیزیں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں نا، وہ سورس سرچشمہ ہے ان چیزوں کا، اس لیے یہ جمالی صفات ہے۔ اچھا، اب بڑے غور سے سوال سنیے اور جواب دیجئے فٹافٹ۔ یہ بتائیں کہ یہ جو جمالی صفات ہیں، جس قدر مجھے اور آپ کو ادراک ہوگا اس کا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جتنا ہمارا فہم و ادراک ہوگا اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو کیا ہوگا؟ اللہ کی پہچان ہوگی اور اس سے محبت بڑھے گی۔ شاباش، معرفت الہی صفات کی وجہ سے ہوگی۔ جب اعلیٰ صفات، اعلیٰ ترین صفات جن کا وہ سرچشمہ ہے جب مجھے پتہ چلے گا تو میں یقیناً اس کے لیے پوری طرح محبت میرے دل میں جاگزیں ہو جائے گی، کیونکہ کسی اور میں یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ والدین اس نے دیے جو سب سے میرے لیے محبت رکھتے ہیں، بھائی اس نے دیے، بہنیں اس نے دی، بیٹے اس نے دی، بیٹیاں اس نے دی، ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے۔ تو صفات الہی سے سب سے پہلے جو چیز مجھے اعلیٰ ترین محبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے نیچے لکھا ہے انتہائی محبوب آقا، دیکھ رہے ہیں؟ ان صفات کی وجہ سے وہ انتہائی محبوب آقا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سوال کریں پھر جلدی سے۔ اچھا، جب وہ انتہائی محبوب آقا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ صرف تو اسی کی اسی کی عبادت کی پرستش اور پوجا کی جائے، یعنی عبادت صرف اسی کے لائق ہے یہ کیونکہ تو اس سے آپ ہمیں جلدی پیسے۔ جمپ کر رہے ہیں۔ اس کی جو اتنی ہمیں محبوب ہے تو سب سے پہلی چیز کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔
یہی بات ہے نا. آپ جمپ نہ کریں, پہلے دیکھیں کہ جس ہستی کے آپ کو کتنی سخت اذیت ہوتی ہے اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائے تو, اگر واقعی آپ ایماندار ہیں تو اللہ ناراض ہو جو ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہے, یہ مجھے گوارا نہیں. میں ڈرتا ہوں کہ وہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے تقاضا. اس وجہ سے میں اس کی محبت کی وجہ سے, جس طرح بچہ ماں سے لپٹتا ہے, میں اسی طرح اس کی پرستش و پوجا کرتا ہوں. پرستش و پوجا جو ایکٹس آف ورشپ ہے, جو آپ کے سارے وہ سجدہ, رکوع, قیام, دعا, سب یہ سارے پرستش و پوجا ہے. تو میری اس اللہ سے محبت جو سب سے بڑھ کر ہے, اس کا یہ تقاضا ہے کہ میں پرستش و پوجا اس کی کروں. سارے وہ اعمال بجا لوں جو اس کی پرستش و پوجا کے جیسے سجدہ, رکوع, قیام, دعا, توکل, سب اسی سے رکھو. کیوں؟ وہ صفات اسی کے اندر ہیں. تو شرک کا میرے اندر شائبہ تک نہ ہو. لہذا اس کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت. کس کا؟ اب میں نے آپ کے سامنے جمالی صفات کا یہ پورے بلاکس ڈیفائن کر دی ہیں. کوئی سوال ہو ضرور کریں. کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا, اب ذرا پتہ چلتا ہے جب آپ نے پچھلے لیکچر ہضم کیے ہیں یا نہیں. جب یہ جمالی صفات ہیں تو ان کا تقاضا قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ آیت پڑھے. ما خلقت الجن والانس الا لا حول ليعبدون. ولا قوت الا باللہ. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سمجھ کے بات کریں. میں محبت کی بات کر رہا ہوں, آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایکسیلنٹ. یہ ہوئی نا بات کہ جو اہل ایمان ہے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اس محبت کی وجہ یہ جمالی صفات ہے. آپ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی. جزاک اللہ. اچھا, وہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ, وہ اس اچھا ایک منٹ پہلے یہاں کہ ان صفات کی وجہ سے مومن سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے. اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جلدی بتاؤ. آپ اگر لوگوں کو قرآن بتا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری تفصیلات بتانی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی. شاباش. قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ لوگ محبت کریں, ان کو بتاؤ اگر تم محبت کر رہے ہو, فتبعونی, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. آیت بتائیں. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ اکبر. بہت عمدہ, بہت عمدہ. طبیعت خوش ہو گئی. اگر تم یعنی اللہ کی رسول کی محبت وہ اطاعت کرو گے تو گویا تم نے اللہ کی, کیونکہ وہ نمونہ ہے. اچھا, تو اطاعت کا ایک جو لفظ اطاعت سے بھی بڑھ کر ہے وہ عبادت ہے. چاہے پرست جو پوجا ہو, چاہے عبادت ہو, چاہے چاہے پرست پوجا ہو, چاہے اطاعت ہو, چاہے غلامی ہو, سارے مل کے وہ ایک لفظ عبادت میں آ جاتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد, پہلے آپ لکھیں یہ جو اوپر میں نے جمالی صفات میں لکھا ہے نا آپ نے ٹاپ پہ, اس میں لکھیں آیت 2/165 بقرہ کی 165. اینڈ پہ عبادت والے میں لکھیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سورہ زاریات کی آیت 56. اور جہاں آپ نے لکھا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ بقرہ کے 165, اس کے ساتھ لکھیں آل عمران کی 31 جس میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کیا بات ہے. اب ان سب کو جوڑیں
پورا تصور ابھر جاتا ہے توحید کا، کھل کے واضح سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ہیں صفات جمالی۔ اب کوئی سوال اس پورے لنک کے بارے میں ہو جلدی بتائیں۔ زرتاج صاحبہ کلیئر ہے؟ جی سر، جی جزاک اللہ۔ آپ جی ایک دفعہ یہ دوبارہ بتا دیں، عبادت والے خانے میں ازاریات کی 56 آیت ہے، اور باقی کیا بتائے؟ سنیں، عبادت قرآن میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبدو، پڑھتے ہیں نا روز آپ، جی سر جی۔ اس کا وہاں عبادت کا مطلب ہے پرست پوجا۔ یہ جو سارے دعائیں مانگنا، اللہ کے ساتھ وہ زاریاں کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرنا، اس کا رکوع کرنا، تسبیحات بیان کرنا، یہ ساری پرست پوجا، اطاعت کہ اس کے حکم کی وہ پوری طرح پاسداری کرنا، جس کا حکم دیا اس کو کرنا بلکہ سبقت کرنا، اور جس سے منع کیا اس سے مکمل رک جانا۔ پہلی آ گئی پرست پوجا، دوسری آ گئی اطاعت، اور تیسری غلامی۔ غلام ہر وہ کام کرتا ہے جو آقا کو خوش کرے، اور ہمارا آقا اللہ تعالیٰ ہے، اور شرک کو چھوڑ کر توحید کے پورے تقاضے کرنے کو، تو تین چیزیں ہیں عبادت میں، لکھ لے۔ پہلا ہے پرست پوجا، دوسری ہے اطاعت، اور تیسری ہے غلامی۔ اب بات کلیئر ہے شبانہ صاحبہ؟ جی سر۔ اچھا، سر جی کل میں یہ لیکچر آپ کا اٹینڈ نہیں کر سکی، ساری رات کو ہماری بجلی گئی رہی ہے، اور دن کو 1-2 بجے آئی ہے، اس وجہ سے میرا مس ہو گیا ہے کل کا لیکچر۔ چلیں اب آپ اچھی طرح سمجھیں، سوال کر لیں۔ یہ تو ہو گیا ایک حصہ، اب اس کا دوسرا حصہ ہے جلالی صفات۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، جلال بندے کا کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کے اقتدار اور اختیار اور اس کی پوزیشن کی وجہ سے۔ ججز چاہے بددیانت ہوں، لیکن ان کے اقتدار کی وجہ سے، ان کی پوزیشن کی وجہ سے، ان کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اور عدل کا چاہیں تو عدل کو قائم کریں، چاہے تو عدل کا خون کر دیں، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو جلال ہوتا ہے کسی کے عہدے کی وجہ سے، کسی کے اقتدار کی وجہ سے، کسی کے اختیار کی وجہ سے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار اور اقتدار کیسا ہے، جلدی بتائیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا بات کی ہے آپ نے! ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت اس کی ہے۔ یہ سارے ججز بدبخت یہ نہیں سمجھتے کہ امتحان میں ہیں ہم، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اقتدار آزمائش کے لیے دیا ہے۔ تو جلالی صفات کے سامنے لکھیں وہ علی کل شیء قدیر۔ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس پوری کائنات کا مالک، اقتدار اس کے پاس، پوری کائنات کا شہنشاہ وہ، اور پھر قانون ساز۔ قرآن ساری اللہ تعالیٰ کے قانون کی ایک اس میں کتاب کا ایک شعبہ ہے، وہ عادل بھی ہے اور منتظم بھی ہے۔ اب یہ سر ساری کسی کا یہ مائک کھلا ہوا ہے، دیکھیں کتنا شور ہو رہا ہے، آپ کی آواز ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور وہ جو کھلا ہوا ہے جن کا مائک ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ کس کا مائک کھلا ہوا ہے ذرا مجھے بتائیں نا۔ اے، جب ساری دنیا چیخ اٹھتی ہے تم بند کرتے ہو۔ اچھا، اب جلالی صفات، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ایک ہستی ہے جس کی ہر چیز پر قدرت ہے، سارے اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور یہ ساری جو نیچے لکھی ہوئی ہیں جلالی صفات کے نیچے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صفات والی ہستی جو ہے وہ فرما روائے مطلق ہے، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاکم وہ ہے، حاکمیت اس کا حق ہے۔ کیوں؟ طاقت اور قدرت بھی بے مثال، اور عدل و انصاف بھی بے مثال۔
ان اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، ذرا سا اقتدار ملتا ہے تو کس قدر عدل کو پامال کرتے ہیں، پاؤں کے نیچے راؤنڈ دیتے ہیں، بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، عورتیں سڑ رہی ہیں۔ کیا یہ اقتدار صرف رب العالمین کی ہستی ہے؟ بڑے غور سے سنیں، طاقت اور قدرت کا سرچشمہ وہ، اور عدل و انصاف کی انتہا بھی وہی۔ یہ ہے حاکمیت الہی کہ اس کا حکم عدل و انصاف کے مطابق۔ مجھے بتائیں، یونائٹڈ نیشن کو دیکھ لیں، IMF کو دیکھ لیں، ورلڈ بینک کو دیکھ لیں، لوگوں نے ان کو اقتدار دیا، اختیار دیا فائنانشیل پاور میں، کتنا بڑا ظلم ہے دنیا آج کرا رہی ہے ان ظلموں کے نیچے۔ حاکمیت اللہ ہی کا سجتی ہے، کیوں؟ اسی میں وہ صفت ہے کہ اللہ کل شین قدیر بھی ہے اور عدل و انصاف کا سرچشمہ بھی ہے۔ اچھا، اب جب قانون ساز وہ ہے اور وہ قانون بالکل وہ دے رہا ہے جو برحق ہے، تو پھر میرا اور آپ کا فرض کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ہم اس کی عالیہ فرما صاحب بتائیں، برداری آپ کا کریں۔ ایک جواب نہیں آیا، آپ نے کہا میں نے سمجھ لیا ہے۔ جی، فرما برداری اسی کی کریں، بات اسی کی کریں، اور سارا جو اس کا اس حکم کی حاکمیت کا پورا پورا احترام کرے۔ ہے۔ جی اس کی حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کا حکم مانے، اسی کی اتباع اور اطاعت کرے۔ اور آپ ابھی میں بتا چکا ہوں 3 معنی جو اس کے ہیں عبادت کے، کہ ایک اتباع اور اطاعت بھی دراصل عبادت ہی کا حصہ ہے۔ تو یہاں اس کا بھی مقصد بالکل وہی بنتا ہے کہ انسان چاہے جمالی صفات ہوں جو پہلے ہم نے پڑھی ہیں، چاہے جلالی صفات ہوں، دونوں کا تقاضا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت۔ اور اسی کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات کی آیت 56۔ اچھا، اب ذرا غور فرمائیں، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، لکھ لیں اسی ہینڈ آؤٹ کے اوپر، کہ وہ اللہ جو اپنی جلالی صفات ہوں یا جمالی صفات ہوں، ساری کا تقاضا عبادت ہے۔ تو گویا انسان کی پیدائش کا مقصد بھی انہی جمالی اور جلالی صفات کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کا پورا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق چل رہا ہے۔ اچھی طرح نوٹ کیجیے، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے، ورنہ پھر ہم آگے چلیں، کیونکہ یہ بڑا اہم نقطہ تھا تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آئے۔ کل ہماری ایک بہن نے پوچھا کہ یہ صفات کی جو تقسیم ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں، لیکن میں اور آپ سمجھنے کے لیے محتاج ہیں کہ ان اس جمالی کا الگ کر دیتے ہیں، کمالی الگ کر دیتے ہیں، پھر جو ساری کمالی الگ کر دیتے ہیں، اور یہ جو جلالی اور جمالی ہے ان کو الگ کر کے سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں نہ صرف اس آیت کو جب جمالی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ہمارا سیرت و کردار پسند ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ ترین سیرت و کردار اس کا جمالی صفات کی وجہ سے ہے۔ میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہی عبادت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر لینا۔ یہی تقاضا ہے جلالی صفات کا۔ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے نہیں ہو گئی؟ جلدی بتائیں، سر جی سوال یہ کریں۔ جلالی میں جو عادل و منقم، سر جی کیا ہوگا عادل آخر اللہ، والا؟ جی عادل کے ساتھ کیا ہے سر جی؟ عادل و منقم، منتظم جی یہ غلط لکھا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال؟ یہ سر موقع منتقم، یہ کاف ہے، یہ منتقم نہیں ہے۔ منتظم بھی ہو سکتا ہے، منتقم بھی ہو سکتا ہے، منتقم ہو۔ لفظ منتقم زیادہ سوٹیبل ہے۔ اور اچھا،
اب ذرا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کس قدر یہ نظام مربوط ہے، ربط ہے اس میں ساری بات آ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس چارٹ پہ جمالی صفات کا بھی تقاضا تھا، جلالی صفات کا بھی تقاضا تھا۔ اچھا، اب اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں اتنا آپ ہضم کر لیں گے، سمجھ لیں گے تو بڑی بات ہوگی۔ اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو چلیں آیت الکرسی پر۔ چارٹ جو میں نے بھیجا، جو پیج آپ کو میں نے بھیجا ہے، یہ ہینڈ آؤٹ کتنے پیجز کا ہے؟ 4 پیجز کا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہ آیت الکرسی کی جو فضیلت یہاں بیان ہوئی ہے، ساری احادیث آپ کے سامنے ہیں، صحیح حدیث ہیں، اور اس کی فضیلت جو بیان ہوئی ہے، نمبر 1 یہ کہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام، عظیم نام، جس کی وجہ سے کوئی دعا رد نہیں کی جاتی اگر اس کو پوری طرح سمجھ کے ادا کیا جائے۔ تیسری بات کہ شیطان دور رہتا ہے، جب انسان پڑھتا ہے آیت کریمہ آیت الکرسی تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ کو حدیثیں سب پتہ ہیں، اس میں حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں ذکر کی وجہ سے تو شیطان دور رہتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو نہیں آئے گا، یہ اللہ کا ذکر سوچ سمجھ کے کر رہا ہے۔ نماز، ایک نماز سے دوسری نماز تک جو بندہ نماز میں بات پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور 5ویں بات کہ نماز پڑھنے والے اور جنت کے درمیان جو چیز حائل ہے کہ وہ مرنے والا جنت میں جائے، وہ صرف اور صرف موت ہے۔ جوں ادھر مرا وہ بندہ جس نے آیت الکرسی سمجھ کے پڑھی، غور سے سنیں، سمجھ کے پڑھی اور ان صفات جو جن کا بیان ہے وہاں اس پہ ٹھیک ٹھیک عمل کیا، یہ صرف پڑھنا نہیں، پڑھ کے سمجھ کے اس نے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو پڑھے کہ اللہ الحی القیوم ہے تو اور وہ اس کو سمجھے نہ، اس پر عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اجر عطا نہیں فرمائے گا۔ جس نے اس کی بات کو نہ سمجھا، نہ سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بنائی، تو یہ شخص جو ہے یہ اس کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ یہ سب انٹروڈکشن ٹو آیت الکرسی ہے۔ جی سر جی آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے، قرآن کی تو ہزاروں آیات ہیں، اس ایک آیت میں کیوں یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے؟ اس قرآن، اس سورت کو، سوری اس آیت کو کیوں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، 10 صفات۔ صفات تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، کہاں نہیں ہے صفات؟ آیات کے آخر میں، آپ اکثر آیات کے آخر میں صفات ہیں، اور قرآن کی دوسری جگہوں پہ آپ دیکھ لیں، سورہ حشر میں دیکھ لیں، سورہ مومن میں دیکھ لیں، سورہ اس میں دیکھ لیں چوتھے پارے میں، تو وہاں تو صفات ہیں، تو پھر اسی کو کیوں کہا؟ جی یہ جو حدیث کے ذریعے سے اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جی، جو آپ فضیلت بیان اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ جی سر جی، کچھ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کچھ اللہ کی صفات۔ بھائی آخر حدیث بھی تو کوئی ان کی بھی بنیاد ہے، عقلی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین بالکل برحق ہیں، لیکن میرے ذہن میں، میرے عقل میں جو بات مجھے پکی لگ جائے پھر میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔
بالکل حدیث میں بھی ہے، سارا بیان میں نے آپ کو بھیجا ہے، لیکن میں اور آپ مطمئن کب ہوں گے کہ جب اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بخشی ہے؟ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ صفات الہی ہے، صفات الہی تو ساری قرآن بھرا پڑا ہے. آپ اس طرح پڑھتے رہتے ہیں بس کہ اپنے ذہن کے جو سوال ہیں ان کا بھی جواب نہیں ڈھونڈتے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ جلدی بتائیں. خالد صاحب کہاں گئے ہیں آپ؟ چیزوں دیکھیں، رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے اور شعور دیا ہے. ان سب چیزوں کے تقاضے یہ ہیں، اور کل میں نے بتایا ہے کہ نزول قرآن کے ساتھ کیوں یہ صفت آئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل برحق فرمایا. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ سورہ آیت جو ہے یہ سب سے اعلیٰ آیت ہے. اس کی عظمت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو فرمایا وہ سب برحق ہے. لیکن آخر یہ آیت عظیم آیت کیوں ہے؟ میرے ذہن کو بھی اطمینان کے لیے میرا ایمان کافی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب میں اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مزید میرے اندر پختی وہ جو ایمان کہ جس کے اندر استقامت آئے وہ ان آیات کی وجہ سے آتی ہے. اور آپ بڑے غور سے دیکھیں، آپ نے پڑھتے روز یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں؟ جلدی بتائیں. اللہ کے بندو، آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم. یہ صفات الہ کی ہیں. کس کی ہیں؟ الہ کی، الوہیت کی الوہیت الہ معبود کی ہیں. لہذا یہ صفات جو اس آیت میں آئی ہیں جس میں کی وجہ سے اس کی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ الوہیت یا الہ جس کی صفت الوہیت ہے اس کی کیا صفات ہیں، وہ صفات یہاں یکجا آئی ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے کھولوں گا. تو پہلی بات کہ اس کی عظمت کی وجہ ساری الوہیت کی صفات کا خلاصہ اس آیت کے اندر موجود ہے. یہ توحید کی ایک عظیم آیت ہے. کیوں کہ اس کے اندر الہ کی صفات جب وہ مجھے سمجھ آ جاتی ہیں تو میں شرک کے ہر شائبے سے بچ جاتا ہوں جب مجھے اس کی صحیح سمجھ آتی ہے. زندہ جاوید وہ ہے ہمیشہ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جب آخر دوسرا سور پہلا سور پھونکا جائے گا سب ختم سوائے اللہ تعالیٰ کے. ابھی تفصیل آ رہی ہے. تو یہ عظیم اور اس کی اتنی صفات اس لیے کہ اس میں الوہیت کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے. جو اس کو سمجھ جائے گا وہ توحید الوہیت پر یقین اس کا پکا ہو جائے گا، ہر قسم کے شرک سے بچ جائے گا. سارے مکے کے کافروں سے قرآن کہتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، سوال کرتا ہے کہ کون ہے جس نے اس کائنات کو، پوری کائنات کو پیدا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ. پھر سوال کرتا ہے قرآن، کون ہے جس نے تم سب انسانوں کو پیدا کیا؟ کافر کہتے ہیں اللہ. کون ہے رزق کون دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ. تو وہ ساری چیزیں مانتے ہیں، وہ شرک الوہیت میں کرتے ہیں کہ جس کو اس اللہ کو تنہا الہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بت بھی کچھ طاقتیں رکھتے ہیں. لیکن جب میں پوری طرح سمجھ جاتا ہوں آیت الکرسی تو میرے ذہن میں کبھی شرک کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا، بشرطے کہ میں اس کو سمجھتا ہوں. یہ ہے وجہ. آپ میں سے سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ابھی جب میں کھولوں گا تو پوری طرح آپ کو واضح ہو جائے گا، لیکن آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ صفات اگر میں نے سمجھ لی
تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کے شرک سے بچائے گا۔ مشرکین کا مسئلہ ہی الوہیت کا شرک ہے۔ سوال کریں، بات کلیئر نہیں ہے تو جلدی سوال کریں۔ ہمدرد صاحب، آپ خدا کے لیے کم باتیں کریں کرو۔ احمد سندر صاحب، آپ کی صاحبہ، آپ کا فون آواز ساری دنیا سن رہی ہے۔ جی، کوئی سوال؟ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے آیت الکرسی کے بارے میں، جو ہمیں جنت میں لے جائے گی جو ہی ہم مریں گے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھرپور سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ کوئی سوال؟ اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو چلیں ذرا آیت الکرسی میں اور پھر دیکھیں کہ کیا صفات بیان ہوئی ہیں اور کیا ان کی عظمت ہے۔ فضیلت کے بارے میں کوئی سوال؟ یہ ساری احادیث آپ نے پڑھنی ہے جو 5 پیجز کی میں نے بھیجی ہیں آپ کو۔ اچھا، اب آ جائیے ذرا آیت الکرسی کی ٹیکسٹ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کیسا الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الوہیت میں شرک جو ہے، یہی کافروں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور یہی آج ہمارا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ ہم اب مجھے ایک بات بتائیں کہ هو الحی القیوم، یہ ہوا یہاں کیوں آیا ہے؟ الحی القیوم کافی تھا، ہوا کیوں آیا ہے؟ سر جی تاکید کے لیے کہ صرف وہی صرف وہی یہ جو صرف ہے اسی کی یہ صرف اسی کی ہے۔ اچھا، تو صرف وہی زندہ اور قیوم ہے۔ الحی بھی وہ ہے اور القیوم بھی وہ ہے، کوئی اور ہستی نہ حی ہے، الحی ہے نہ قیوم ہے۔ بات تو یہی صاف ہو جاتی ہے کہ الہ تو وہ ہوگا جو الحی ہو اور القیوم ہو۔ جب وہ تنہا الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے، اس کی تشریح کرتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور الحی بھی نہیں اور القیوم بھی نہیں، لہذا کوئی اس کے شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ کیوں کہ جن کو سب یہ بتوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، انبیاء کو یہ جو مانتے ہیں ان میں خدائی صفات، وہ تو نہ الحی ہیں نہ القیوم ہے، لہذا وہ کوئی بھی اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جو الحی اور القیوم ہے۔ جی یہ تنزیہی صفات میں آئے گا الحی القیوم؟ آپ ذرا صبر کریں، میں سب بتاؤں گا، لیکن جو بات میں بتا رہا ہوں پہلے اس کو سمجھ لیں۔ آگے سوال مت کیا کریں، یا میں کسر چھوڑ دوں تو پھر آپ ضرور سوال کریں، لیکن میری ایک ترتیب ہے تاکہ آپ سمجھتے چلیں۔ میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ تنزیہی صفات کا مطلب کیا ہے اور حمدیہ صفات کا مطلب کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھیں گے تو پھر آگے بات سمجھ چلے گی۔ لہذا سوال ضرور کریں جب میں آپ کو موقع دوں۔ اگر میں اس چیز کو کور نہ کروں گا تو ضرور سے آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ تو بات ہو رہی ہے الحی اور القیوم۔ الحی کا مطلب ہے زندہ جاوید، وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، هو الاول والآخر، پہلے بھی وہی تھا جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں ہوگا، پہلے سور پہ سب مر جائیں گے تو صرف اللہ باقی رہے گا۔ تو الحی کا مطلب ہے کہ وہ جو زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا،
موت اس کو کبھی نہیں آئے گی۔ وَيَبْقَى سورہ 55 نمبر سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ سورہ رحمان 26 سورہ رحمان 55 نمبر پر ہے، اور اس 26 آیت جی سر جی 26 آیت ہے۔ اب اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں مت جائیں، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ساری مخلوق ختم ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو الحی صرف اللہ ہے۔ تو پھر یہ شرکا کیسے جو الحی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ ذرا ایک ایک صفت پہ غور کیجئے۔ اچھا، تو الحی کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جلدی بتائیں۔ جی سر ایسی صفت ہے کہ الحمدللہ۔ جس میں کسی شرک کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا، اور قرآن میں الحی کا لفظ دوسری جگہوں پر آیا ہے، اور وہ بڑا کلیئر کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کافی تھا، لیکن قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ نے الحی کا لفظ استعمال کر کے اس کی اہمیت کو کھول کے واضح کر دیا ہے۔ یہ تو تھا الحی۔ القیوم دوسری صفت ہے اس میں، اور یہ دوسری صفت قیوم کا مطلب ہے وہ خود اپنی ذات سے قائم ہے، باقی ساری مخلوق میں اور آپ جس میں شامل ہیں وہ اس کے قیام کرنے اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اس قیوم نے وہ خود قائم اپنی ذات میں، اور اپنی صفت اس کی القیوم یہ ہے کہ اس نے پوری چاند سورج ستارے سولر سسٹم سب سسٹم کو اسی نے قائم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بتائیں، یہ انسان جو محتاج ہیں اس نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے شریک ہو گئے؟ کتنی زبردست! الحی اور القیوم دو چیزیں جو ہیں شرک کا، ہر قسم کی شرک کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، رد شرک کے لیے بہترین صفات ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ جو صفات ہیں یہ عظیم اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس لیے یہ آیت عظیم ہے۔ کوئی سوال الحی اور القیوم پر؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حمدیہ صفات ہے، یہ اس کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ حمدیہ صفات وہ ہوتی ہیں جو اس کی تعریف بیان کریں۔ الرحمن، الرحیم، الحی، القیوم، یہ حمدیہ صفات ہیں جو اس کی حمد بیان کر رہی ہیں۔ تنزیہ صفات وہ ہے جو اس کی بے عیبی بیان کرتی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو میں کوئی عیب نہیں ہے تو اس کے لیے کون سا جملہ ہے جو ہم روز اس کا ورد کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، بلکہ نماز کے اندر بھی؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ! اللہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہ ہے تنزیہی صفات۔ اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، یہ تنزیہی صفت ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ جی جی سر جی تو پہلی دو الحی اور القیوم حمدیہ ہیں، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب سوال یہ ہے کہ نیند کمزوری ہے، اونگ کمزوری ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کو یہ نیند اور اونگ آ جائے، ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ کیوں؟ وہ نگران ہے، وہ محیمن ہے، وہ ہر چیز کو واچ کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے دلوں سے، عمل کو تو چھوڑیں، عمل تو سب پتہ ہے اس کو، وہ میرے اور آپ کے دلوں کے اٹھنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے۔ تو ایسی ہستی کو نیند آنا تو ناممکن ہے۔ لہذا یہ کمزوری، یہ نقص اللہ میں ہرگز نہیں کہ اس سے کبھی نیند یا اس کا غلبہ ہو جائے۔
آپ نے کبھی سوچا ہے ذرا اپنے ذہن کو کھولیے کہ اگر آپ سو جائیں تو آپ کو تو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نیند میں. تو اللہ تعالیٰ نے نیند انسانوں کے لیے کائنات کی دوسری چیزوں کے لیے بنائی ہے، اور اس نے خود اس پر نیند طاری نہیں ہو سکتی. تو پہلی دو صفات الحی القیوم، اور تیسری صفات آ گئی لا تأخذ سنۃ ولا نوم. تین صفات آ گئیں، آپ نے سمجھ لی. بتائیں مجھے کوئی سوال ان تین صفات پر؟ جی سر سمجھ آئے. اچھا، چوتھی صفت ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ اکبر، کتنی زبردست صفت بیان ہوئی ہے. کائنات میں چپے چپے کا مالک وہ ہے. یہ بتائیں ہمارے باپ دادا مالک تھے مالک؟ نہیں 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 سر. وہ نہیں سر. گئے، مر آ گئے. وارثوں میں تقسیم ہوئی، پہلے بیٹوں میں، پھر پوتوں میں، پھر آگے پڑپوتوں میں. گویا سب لوگ مر آ جائیں گے، اور ساری کائنات کا مالک اب بھی، اور جب سب نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے، تو مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مالک ہوگا. او ہو، تو یہ ہے وہ مالک، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آپ اگر دنیا کی دیکھیں نا کس قدر عارضی ہے. میرے ایک دوست تھے، بہت اچھے، بڑے بہادر انسان تھے. انہوں نے جب مکان بنوایا نا تو مجھے روز کہتے لالا اب کھڑکیاں لگ گئی ہیں، اب فرش بس جو ہی مکمل ہوگا میں آپ کو لے کے چلوں گا. ادھر مکان مکمل ہوا، ادھر ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، وہ مر گئے. ذرا دیکھیں کن حسرتوں سے انسان بنواتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو اس میں اس کو رہنا نصیب نہیں ہوتا. تو ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، انڈسپیوٹیڈ. آپ کو سر وہ ذات جو ہے بہت بلند ہے، اس کو بڑی پتہ ہے بڑی ہر بات چیز سنیں، کا. ارے بات سنیں. آپ میں سے جو یہ ہماری بہن بھی جو بات کر رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ شہنشاہ ایران کتنا برا لقب ہے. کیسا شہنشاہ تھا؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایران میں اس کو قبر نصیب نہیں ہوئی جس کا وہ شہنشاہ بنا پھرتا تھا. کائنات کا شہنشاہ کون ہے جو بنائے مجھے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جس کی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ جو کل یہودی کر رہے تھے ہماری مائیں بہنیں فلسطینیوں کے ساتھ، ایران کے ان حملوں نے ان کو بالکل وہی نقشہ دکھا دیے، اور اب کشتیوں میں بھاگ رہے ہیں کیونکہ جہاز تو ہے نہیں. تو اب ان کو شاید پتہ چلا ہو کہ کسی پر بمباریاں کرنے اور ان کو مٹانے کے لیے جو ہم ساری جد و جہد کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ہستی ہے جو دیکھ رہی ہے، اور وہ ہمیں بھی اس سے بڑھ کر برے حالات سے دوچار کر سکتی ہے. لہو ما فی بالکل. السماوات و ما فی الارض. دیکھا آپ نے کیسا؟ اور اگر میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں نا تو مجھے اور آپ کو جب پہلے الحی پڑھتے ہیں، پھر ہم القیوم پڑھتے ہیں، پھر ہم پڑھتے ہیں لا تأخذ سنۃ ولا نوم، اور پھر چوتھی دفعہ ہم پڑھتے ہیں آگے چل کے لہو ما فی السماوات و ما فی سر الارض. جی آپ کی آواز بہت کٹ رہی. یہ آپ کے ساتھ پرابلم ہے سسٹم میں. میں تو بالکل اسی طرح بول رہا ہوں اور سب کو شاید پہنچ رہی ہے. آپ کا پرابلم آپ کا سسٹم ہے شبانہ صاحبہ. اچھا، آپ نے دیکھا کہ کیسی کلیئر صفات ہیں. آواز ہے. آپ نے دیکھا یہ صفات اللہ تعالیٰ کی کس طرح کیسی بیان ہو رہی ہیں. اور اگر میں سمجھ کے پڑھ رہا ہوں تو میں اللہ کی صفات کو کما حقہ جب سمجھتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے جی آپ کتنا کی آواز نہیں.
سب کو آواز نہیں آ رہی؟ مولانا ہمیں سب کو صحیح آ رہی ہے آواز، آپ اپنا سر دیکھیں مائک ری جوائن بالکل کروائیے. سر، بالکل کلیئر آ رہی ہے، ان سے بولیں آپ اپنا اپنے ذرا سسٹم کو چیک کریں۔ دیکھیں، لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں پلیز۔ ری اچھا جوائن کر لیں. اچھا، اب ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ چار صفات اگر میں نے سمجھ لی اور اپنی زندگی انہی صفات کے مطابق استوار کر لی تو خود سوچیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی جنت کا اللہ تعالیٰ مجھے مستحق بنا دے گا۔ آگے سنیں، صفت نمبر 5، بڑے غور سے دیکھیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ کس چیز کا رد ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ شفاعت کی حقیقت بتا رہی ہے جو گڑھ ہاں، رکھا ہے. کہ شفاعت جو جس کے بل بوتے پر گمراہیاں ڈھیروں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سفارش یا شفاعت تو اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے، بغیر اجازت ہے کوئی سفارش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر اللہ سے زبردستی ہمیں چھڑا لے گا، کہاں ہے اس کی گنجائش؟ بھائی یہاں تو بتا رہا ہے کہ سفارش کرنے کے لیے بھی اجازت ہوگی، کہ جس کی سفارش کی جائے گی اس کے بارے میں بھی اللہ اجازت دے گا، کون کرے گا اللہ اس کی اجازت دے گا۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے، آپ کو اور مجھے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ العزیز ہے، غالب ہے، کوئی بندہ اس کے سامنے کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ سفارش تو کرنا بڑی بات ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آگے آ رہا ہے، چلے اس کو میں پڑھ لیتا ہوں پہلے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ نمبر 5 تھا، اور نمبر 6 ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو جانتی ہے جو کچھ آگے ہے، جو پیچھے ہے، جو ماضی کا ہے، جو حال کا ہے، مستقبل کا ہے، سب اس کو پتہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کو ایسی اطلاعات دے سکتے جو اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے؟ انسان کو تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، اس سے آگے اس کو کچھ پتہ نہیں۔ رب ایسی ہستی ہے کہ جس کو ماضی، حال، مستقبل اور پھر آپ دیکھیں ان کی مائکرو ڈیٹیل پتہ ہے۔ تو کون ہے جو اللہ کو ایڈیشنل انفارمیشن دے سکے کہ ایسی معلومات جو اللہ کے پاس نہ ہوں؟ تو یہ جو اگلا 6 نمبر ہے نا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط، ہر چیز کے بارے میں تفصیلی علم۔ اور انسانوں کے بارے میں تو اللہ نے کلیئرلی بتایا کہ وہ ان کے دلوں کو، یا ہاں علیم بذات صدور، سینوں کے اندر جو وہ آگے عمل تو اسی سے بنتا ہے نا، جو آپ کا وسوسہ ہوتا ہے وہ پہلے آپ کا خیال بنتا ہے، پھر ارادہ بنتا ہے، پھر عمل میں آتا ہے۔ تو 6 نمبر پہ بتا دیا کہ علم اس کا بحر بے کراں۔ یہ 6 نمبر تھا۔ کوئی سوال 6 نمبر تک؟ سر جی وہ آیت کوٹ کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؟ بالکل کوٹ کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں بکل شیء علیم ہے کہ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ آپ کا اور میرا علم ہر چیز کے بارے میں نہیں ہے، ہم صرف جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کے بارے میں بھی ہم مکمل نہیں جانتے۔ تو یہ آیتیں آپ کوٹ ضرور کریں، لیکن پہلے کھول کے بتا دیں۔ تو یہ تھی نمبر 6 کہ، اور نمبر 7 ہے جی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسانوں میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ جان سکیں، احاطہ کر سکیں اس کے علم کا،
صرف اس کا کر سکتے ہیں الا بما شاء، جو وہ چاہے۔ اچھا، اب اس کو پوری طرح سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ علم اپنے انبیاء کو دیا تاکہ وہ دعوت کا کام بہت اچھی طرح کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے جتنا چاہا، یہ اس کی مرضی پر دوسرے لوگوں کو بھی دیا، لیکن کلی علم کسی کے پاس بھی نہیں۔ تو یہ جو علم دیا گیا ہے اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی انتہا نہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ہر اس صفت میں بھی دیکھ لیں، یعلم ما بین ایدیہم میں دیکھ لیں، پیچھے الہی تک چلے جائیں، مجھے یہ بتائیں کہ کہیں اس کا سامنے ذرا بھی ذکر آتا ہو کہ کوئی اور ہستی بھی ہے جس کی یہ صفات ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ 8ویں صفت آ گئی آگے، اور وہ ہے وسع کرسی السماوات والارض۔ یہ کرسی کا مطلب کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ اور اقتدار۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار۔ ہاں، اقتدار اور اختیار۔ وہ جس کرسی پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے نا، اس کرسی کا کیا ہے احاطہ؟ ساری زمین وسع اور کرسی آسمانوں اور زمینوں۔ السماوات والارض، زمین و آسمان میں اسی کا اقتدار ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا نوٹ فرمائیں، ہے کوئی شخص، بھئی آپ کا تو میرا اقتدار تو تھوڑی سی چیزوں پر، وہ بھی پورے کا پورا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کا اقتدار پوری زمین اور آسمان، پوری کائنات میں صرف اسی کا اقتدار ہے۔ تو آپ نے نوٹ فرمایا کہ اب کوئی شرک کی گنجائش رہتی ہے؟ ایک ایک صفت کو سمجھ کے جو پڑھے گا اور اپنی پوری زندگی میں اس کے مطابق ڈھالے گا، اس کو واقعی یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ تو جنت کا حقدار ہوگا، مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے دیکھا نا، پہلی اور دوسری صفت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمدیہ صفت تھی، لا تاخذ سنۃ ولا نوم، یہ تنزیہی صفت تھی۔ اس کے بعد جتنی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض۔ یہ ساری صفات جو 8 میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس میں سوائے ایک لا تاخذ سنۃ ولا نوم، وہ تنزیہی صفت ہے، باقی ساری کی ساری جو ہیں وہ حمدیہ صفات ہیں۔ آپ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر جی آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد ولا یہودہ حفظہما، ان دونوں زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، اس کی جو حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہے وہ اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ تھکنا کیا ہے؟ عیب ہے، کمزوری ہے۔ لہذا یہ صفت جو نمبر 9 ہے، ولا یہود، اس کے اوپر لکھ لیں تاکہ نمبر جو میں نے لکھوائے ہیں، الحی 1، القیوم 2، لا تاخذ سنۃ، لکھ لیے، شاباش۔ اچھا، یہ صفت نمبر 9 جو ہے یہ بھی تنزیہی صفت ہے کہ عیب ہے کسی کو تھک جانا، تو اللہ تعالیٰ نے تو زمین و آسمان پیدا فرمائے، پتہ نہیں کیا کیا کائنات پوری پیدا فرمائی، تھکاوٹ اس کو لاحق نہیں ہوئی۔ یہ تھی 9ویں صفت۔ اب مجھے بتائیں، ساری مخلوق، اس کو آرام بھی چاہیے، اس کو سب کچھ، تو وہ صرف وہی دیتا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 صفات آخر میں، وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ سب سے بڑی ہستی ہے، بزرگ ہستی ہے، العظیم، عظمتوں کی وہ مالک ہے۔ تو 11 صفات، اور یہ الوہیت کی صفات ہیں،
جیسے لا الہ الا ہو، تو الہ کی صفات ہیں، اب یہ وہ صفات ہیں۔ علی کا مطلب ہے وہ اتنا بلند اور عظیم ہے، سوری اتنا علی اونچا ہے، اتنا بالا تر ہے کہ کوئی انسان اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایسی عظمتوں کا مالک ہے کہ جو عظمتیں صرف اسی کو حق ہے اور کوئی اور انسان یا کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ جب میں اور آپ ان کے ان معنی کو سمجھ کر اپنی زندگی میں انہی صفات والے الہ کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، تو پھر ہم واقعتاً اس جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صفات الہی، عظیم صفات الہی جو اس کی توحید کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں، شرک کا رد بھی بیان کر رہی ہیں۔ یہ اس لیے یہ آیت جو ہے آیت الکرسی، یہ عظیم ترین آیت ہے قرآن کی۔ اب ذرا مجھے بتائیے، اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس آیت الکرسی پہ تھوڑا وقت لگائیے، آپ سمجھیے، سوال کیجئے، تاکہ میں اور آپ اس کو اسی طرح پڑھیں، تاکہ ہم اس پڑھنے کے نتیجے میں موت وہ چیز ہو جو حائل ہو ہمارے اور جنت کے درمیان۔ جزاک اللہ سر، ہم تو پڑھ جاتے تھے مگر اس طرح ہم لوگ ڈیپ نظر سے نہیں پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ اب ہم ایک ایک لفظ پہ غور کر کے پڑھیں گے۔ جب غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے ذمے اللہ نے کیا لگایا ہے ان صفات کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ اصل چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ اگر وہ الحی ہے تو میرا تو شکر کرنا چاہیے کہ ہر سانس، اور اسی نے تو مجھے اس قابل بنایا کہ میں زندہ ہوں، وہی مجھے قائم رکھے ہوئے ہے، وہ میری نگہبانی اس طرح کر رہا ہے کہ اس کو کوئی نیند اور اونگ نہیں آتی۔ ساری کائنات میں اسی کا اقتدار ہے، اختیار ہے۔ کسی سبحان میں اللہ۔ ایسی شفاعت پر ذرا بھی یقین نہ رکھوں جو اس کے خلاف ہو، کہ وہاں تو اجازت چاہیے ہوگی۔ اب ذرا سا اس کو سمجھ لیں کہ اجازت کا مطلب کیا ہے۔ جس شخص نے قرآن مجید کو بہت کوشش کی ہوگی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کس کو اجازت دیں گے کہ اس بندے کی سفارش کرو؟ قرآن۔ قرآن۔ تو اگر اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن سمجھا ہی نہیں، قرآن پہ عمل ہی نہیں کیا، تو قرآن اس کی شفاعت کرے گا؟ نہیں سر، بتائیں نا مجھے۔ نہیں سر۔ کوئی بھی تو اس لیے ان چیزوں کو اسی طرح سمجھ لیں، پڑھیں۔ یہ قرآن میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے کہ 5 بڑی عظیم اس آیت کی خصوصیات ہیں جو فضیلتیں بیان کرتی ہیں۔ تو فضیلت اصل میں اس چیز کو سمجھنا، سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل بنا لینا، یہ ہے اس کی ٹھیک۔ تاکہ وہ، اب آپ دیکھ لیں کہ 11 میں نے آپ کے سامنے صفات الہی جو اس کی الوہیت کی صفات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو اب پوچھ رہے۔ آپ قرآن کی کسی تفسیر میں چلے جائیں، آپ کو انشاءاللہ کھل کے یہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے نوٹ بنا لیں آیت الکرسی کے بارے میں، تو انشاءاللہ آپ بالکل اس چیز کو سمجھ کے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ سر جی ایک سوال۔ جی فرمائیں۔ سر جی میں ایک لیکچر سن رہی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد جو ہے وہ مقصد ہے، اور ایاک نستعین جو ہے وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مدد ہے اللہ سے مانگنا۔ تو یہ درست ہے سر جی؟ دیکھیں، قرآن جو ہمیں طریقہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساری جو ہماری کائنات کی آبزرویشن ہے، مشاہدات ہیں نا ہمارے، یہ پانی، یہ کھانا، یہ سونا، یہ جاگنا، یہ دنیا دن اور رات، اور پھر اللہ کے یہ سارے منصوبے،
اگر میں ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمتیں میرے دل میں اتنی کہ میں اس کی حقیقت تک پہنچ جاؤں کہ جو میرا تو کام صرف یہ ہے کہ اس نے تو انتظام بھی کر دیا میری ہدایت کا، قرآن اور نبی اسی لیے بھیجا، اگر میں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لوں، میں تزکیہ کر لوں، میں تقوی اختیار کروں، تو میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان چیزوں پر جب غور کرتا ہے تو دیکھے کہ خالق کتنا کمال کی ہستی ہے۔ نمبر دو، اسی نے میرے لیے قرآن بھی نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب میں اگر اتنا برحق ہے وہ ہستی کہ یہ دونوں چیزیں، قاعدے اصول ضابطے اس کے آگے قرآن میں، عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا اور اس نے مجھے بتا دیا، حجت میرے اوپر قائم ہو گئی کہ میں نے قرآن کے اصولوں پر اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ یہ ہے بنیادی چیز جو آپ کو لوگوں کو سمجھانی ہے، ہم نے سمجھنی ہے، اور اس کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا کے بغیر جب آپ رجوع کرتے ہیں تو آپ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہے وہ عمل جو ہمیں کرنا چاہیے، بڑا سمپل ہے، اللہ پاک ہم سب کو بڑے توفیق دے سر۔ فطری انداز میں ہے اور عین فطرت کے مطابق ہے، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے یہ بات۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور سوال؟ کل میں نے آپ کو پڑھانی ہے ایک اور وہ ہے سورہ 59 نمبر پہ، سورہ الحشر، اس کی آیت 22 تا 24 ذرا پڑھ کے آئیے۔ اور یہ 3 لیکچرز جو ہیں یہ صرف صفات الہی پر ہیں۔ آیت الکرسی پہ آج آپ نے پوری طرح دیکھ لیا کہ اس کی فضیلت کے حقدار ہم جب ان فضائل کو پیش نظر رکھ کے ان کو سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تعالی ہمیں جب موت آئے گی تو وہ موت جو ہے وہ ہمیں اللہ کی جنت تک پہنچا دے گی۔ آمین ثم آمین سر، سب کو ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے اور سمجھنے آمین کی توفیق دے پروردگار، آمین ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح سمجھ جیسے آپ سمجھاتے ہیں، ہمت توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ اللہ۔ پاک آپ کو جزائے خیر دے پروردگار۔ کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کل، اور پڑھیے اس کو آج دوبارہ جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، صفات الہی کا ایک لیکچر کل ہوا اور ایک آج ہوا ہے، تو کل آنے والے میں پھر آپ کو موقع ہوگا سوال کرنے کا۔ انشاءاللہ سر، سب کو اللہ پاک توفیق دے۔